الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على نوام فضله وامتنانه ونير لطفه وبرهانه لم يولد سبحانه فيكون في العز مشاركا ولم يلد فيكون مورثا هالكا ولم يتقدمه وقت ولا زمان ولم يتعاوره زيادة ولا نقصان جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود بالقائل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا بعد وقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم فسبح باسم ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. سورہ ہجر کلام مجید کا 15واں سورہ ہے. یہ سورہ کی آخری آیت ہے اور آخری آیت کا آخری لفظ میری تقریر کا عنوان ہے اور وہ یقین. یعنی عبادت کا کمال سجدہ ہے اور سجدہ اس طرح سے مسلسل رہے, اس طرح سے باخلوص رہے اور عبادت کی اس طرح سے روح بن جائے کہ ارشاد ہوتا ہے کہ اتنی عبادت کر اپنے رب کی, اتنی عبادت کر اپنے رب کی کہ یہاں تک کہ تجھے یقین حاصل ہو. ترجمہ ایک مرتبہ پھر ذہن میں رکھیے. فسبح باسم ربک, اپنے رب کے نام کی تسبیح کر. وکن من الساجدین, اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جا. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, اور اپنے رب کی اتنی اطاعت کر, اتنی عبادت کر کہ تجھے یقین آ جائے. یقین کی منزل علم کا وہ کمال ہے جہاں غیب شہود سے بدل جائے. غیب نہ رہے, حضور بن جائے. اب اگر علم یہ مشاہدہ دنیا میں عطا کرے تو وہ یقین ہے, اور اگر موت اس مشاہدے کو مہیا کرے تو وہ موت یقین ہے. اس لیے تفسیر میں یقین کے دونوں معنی کیے گئے کہ اتنی عبادت کر کہ علم مشاہدے کی منزل پر آ جائے, یا
موت آ جائے، اس لیے کہ موت قفس کے دروازے کو کھول دیتی ہے، روح کو آزاد کر دیتی ہے، ماورائے حجاب اشیاء کو سامنے لاتی ہے اور انسان کو ہر اس شے سے آگاہ کر دیتی ہے جس سے وہ یہاں بے خبر تھا۔ اتنی عبادت کر کہ یقین آ جائے۔ یقین بڑی دولت ہے، یقین بڑی دولت ہے۔ یعنی اگر یقین کو سمجھنا ہو تو ضد کو سمجھو کہ شک کیا ہے۔ اس قرآن کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ کتاب الہی، قانون ربانی کہ جو ہمارے لیے قیامت تک دستور حیات ہے، وہ اس طرح سے نہیں شروع ہوتا کہ یہ رحمت کی کتاب ہے، یہ علم کی کتاب ہے، یہ معرفت کی کتاب ہے، یہ حکمت کی کتاب نہیں۔ شروع کیا جاتا ہے اس کتاب کو اسی طرح سے کہ ذالک الکتاب لا ریب یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے، ریب نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا اس کی اہمیت کو۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ قرآن کا یہ دوسرا سورہ بقرہ جو سورہ حمد کے بعد ہی شروع ہوتا ہے، اس کا جو ابتدائی حصہ ہے وہ صاحبان ایمان کی تعریف میں، اس کے بعد کافروں کی تعریف ہے، اس کے بعد ان لوگوں کی تعریف ہے جو کبھی کفار کے پاس جاتے ہیں، کبھی مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ کبھی ان کی باتیں سنیں، کبھی ان کی باتیں سنیں۔ تو نوع انسانی کی تقسیم کی گئی ہے آغاز قرآن میں، مگر جب مومنین کا تذکرہ کیا اور کہا لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور الذین یؤمنون انزل الیک وما انزل من قبلک، اور پھر یقین وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے یہ کتاب ہدایت بن کر آئی، پر ایمان رکھتے ہیں، نماز کا قیام ان کا فریضہ ہے، اور پھر جو کچھ رزق ہم نے دیا ہے اس میں انفاق کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں جو کچھ تجھ پر نازل ہوا، جو تجھ سے قبل ہم نے نازل کیا، اور اب آیت یہاں ختم ہوئی وبالآخرۃ ہم یوقنون، انجام عمل پر، انجام کار پر، آخرت پر، نتیجے پر، انتہا پر نظر نہیں، یقین۔ کلام ربانی کا آغاز ہی یہ ہے کہ شک نہیں ہے اس کتاب، اور ایمان کا کمال یہ ہے کہ یقین کی منزل پر پہنچے تو سجدے کے بعد جو منزل حاصل ہوتی ہے وہ بجز یقین کے کچھ۔ سے آپ ملاحظہ فرمائیں گے تو قرآن مجید میں مختلف مقامات پر یقین سے گفتگو کی گئی ہے۔ کہیں عین الیقین پر گفتگو ہے، کہیں حق الیقین پر گفتگو ہے، کسی مقام پر یہ بتلایا کہ کس طرح سے انسان
منازل یقین کو طے کرتا ہے. مختصر سے وقت میں ایک ذرا سا جائزہ لینا چاہتا ہوں قرآن کو بیان سے ملا کر. قرآن نے 28 مقام پر یقین سے گفتگو کی ہے اور اس طرح سے کلام معصوم نے جو صراحت کی میں اس کو بھی پیش کر دینا چاہتا ہوں. ارشاد فرماتے ہیں سنو، وہ یہ ہے کہ علم اور یقین یہ بڑی دولتیں ہیں، یہ بڑی دولتیں ہیں اور اس طرح کی دولتیں ہیں کہ اذا علمتم فعملوا، اگر علم ہے عمل کرو، وَإِذَا تَيَقَّنْتُمْ فَأَقْدِمُوا، اور اگر یقین ہے اقدام کرو. یہ علم یقین کی منزل ہے. لا تجعلوا علمکم جہلا ویقینکم شکا. خبردار اپنے علم کو جہل سے نہ بدلو، اپنے یقین کو شک میں تبدیل نہ کر دو. علم اپنی منزل پر رہے. علم کی ضد شک نہیں ہے، علم کی ضد جہل ہے، یقین کی ضد ہے شک. اور جہاں شک آ جائے اور شک پر شک آئے اور مسلسل شک آئے تو پھر وہ بیماری ہے، بیماری ہے. پھر دل کی بیماری ہے، روح کی بیماری ہے. جسم کی 6 حالتیں، جسم کی 6 حالتیں ہیں. جسم یا خوابیدہ ہے یا بیدار، جسم یا مردہ ہے یا زندہ، جسم یا صحت مند ہے یا بیمار. بالکل اسی طرح روح کی 6 حالتیں ہیں. روح کی زندگی علم ہے، روح کی موت جہل ہے، روح کے لیے نیند غفلت ہے، روح کے لیے بیداری انتباہ، متنبہ کرتے جانا ہے کہ ہاں ہوشیار. اور روح کی بیماری شک ہے، روح کی صحت یقین. یقین ہے. اور جب انسان کو یہ دولت مل جاتی ہے تو روح اپنی صحت کے ساتھ قلب بیماریوں کو دور کر کے اپنے آپ کو معرفت کی راہوں میں پاتا ہے. اور سب بیان یہ ہے کہ ارشاد فرمایا کہ ایمان کے لیے لازم ہے کہ صبر و یقین و عدل و جہاد ہو. ایمان کے لیے لازم ہے کہ صبر و یقین و جہاد. یقین کی 4 حالتیں ہیں. ایک تبصرۃ الفتنہ، توئے سے فتنہ یعنی ویرتی میں ڈوبا ہوا ہو. عقل مندی ہی عقل مندی ہو، یقین کی پہلی حالت. دوسری حالت تعول الحکمہ کہ جب عقل مندی میں ڈوب جائے تو حکمت کے موتی لائے. تیسرے تبصرۃ الموعظہ کہ برابر دنیا کو دیکھتے جائے اور عبرت حاصل کرتا جائے. یقین صاحب یقین عبرت حاصل کرتا جائے. اور چوتھے سنت الماضیین، جانے والوں پر نظر رہے کہ ان کے یقین کا کیا پر نظر رہے، اس لیے کہ ہمارا مستقبل ہمارے ماضی سے کٹا ہوا نہیں ہے، ہم ماضی سے
کٹ کے جی نہیں سکتے ہیں. ہم اپنے یقین کو تو اسی یقین سے ملانا چاہتے ہیں جس نے آواز دی تھی لو کچھ حجاب ہائے آسمانی میری آنکھوں کے سامنے ہٹا دیے جائے تو جو یقین کی منزل ہے، جو یقین کی منزل ہے وہاں سے ہم نہیں ہٹیں گے. جو یقین ہمارا ہے وہ آگے نہیں بڑھے گا. تو یہ ہے ماضیین کا تذکرہ. بیٹے کو وصیت کی امام حسن کو صرف 3 سے واپسی پر یہ وصیت نامہ لکھا گیا. اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ احیی قلبک بالموعظہ. بیٹا اپنے دل کی زندگی چاہتے ہو تو ہمیشہ اس دل کو نصیحتیں کرتے رہو. اور زہد کی باتیں سنا کر اس کو گوشہ نشین رکھو. اس کو گوشہ نشین رکھو. اس کو کسی ایک مقام پر سکون سے رہنے دو. وہ نور ہوں بالحکمت اور دل کو نور حکمت سے دو. وہ حفظ ہوں بالیقین اور اس کو یقین سے قوت دیکھا. دل کی قوت یقین ہے، روح کی صحت یقین ہے، علم کا کمال یقین ہے، غیب کو شہود میں بدلنا یقین ہی سے ممکن ہے. اور یہ اس طرح سے نہیں آتا کہ انسان فلسفیانہ افکار میں اپنے آپ کو مبتلا کر کے یقین کو ڈھونڈے. نہیں، یہ یقین آتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ اپنے رب کی اتنی عبادت کر کے یقین آتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر تھوڑی سی توجہ اور دی جائے اسی بیان پر تو ارشاد ہوا کہ علم و معرفت الہی کا مدار کچھ مسائل پر ہے. نجم العارفین تدور علی 3 اصول علی 3 شعب. عارفوں کی باتیں، عارفوں کی زندگی 3 اصول پر قائم ہے. کا علل خوف والرجائی والحب، یا خوف پر یا امید پر یا محبت. عارفوں کی باتوں کی بنیادیں 3 امور پر ہے، یا خوف ہے یا امید ہے یا محبت. ارشاد فرمایا الخوف فرع العلم. خوف نہیں پیدا ہوتا جب تک کہ علم نہ ہو. اس لیے کہ قرآن نے کہہ دیا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ سے ڈرنے والے وہی ہیں جو صاحبان علم. ضروری ہے انسان کے دل میں، مگر اللہ کے لیے یہ خوف ہو. اور خوف پیدا نہیں ہوتا جب تک علم نہ ہو. الخوف فرع العلم. اور اس کے بعد ارشاد ہوا کہ الرجا امید، کہ امید بنتی کیسے ہے؟ فرمایا الرجا فرع الیقین. اگر یقین نہ ہو تو کوئی امید نہ باندھے. جس کی ذات میں یقین ہوتا ہے
اسی سے امیدیں وابستہ ہوتی ہیں. جس بات پر یقین نہیں ہوتا اس سے امیدیں وابستہ نہیں ہوتی. اس لیے کہ لازمہ ہے امید کا طلب. امید کا لازمہ ہے طلب، اور طلب کسی ایسے سے نہ ہو کہ جو خالی ہاتھ لوٹا دے. مقام پر ساقب نے کہا تھا لکھنوی مرحوم نے، دے صدا ہے دل مگر نقش قدم کو دیکھ کر ایسے بھی ڈر ہے کبھی دن پر کوئی سائل نہ ایسے بھی ڈر ہے کبھی دن پر کوئی سائل نہ تھا. تو امید وہی ہے کہ جہاں انسان اپنی طلب کے لیے آگے بڑھے، اور طلب اسی وقت یک ممکن ہے کہ جہاں انسان کو یقین پیدا ہو جائے، یقین پیدا ہو جائے کہ جس سے مانگ رہا ہوں اس میں صلاحیت بھی. اس لیے فرمایا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کا رب سے بڑھ کر کون دینے والا ہے، رب سے بڑھ کر کون عطا کرنے والا ہے. حتیٰ یاتی عقل یقین، یہاں تک کہ تجھے یقین آ جائے تاکہ رجا معبود حقیقی سے ہو، طلب اسی کی بارگاہ سے. تو آپ نے دیکھا کہ یہ خوف ہے، یہ رجا ہے کہ جہاں انسان اپنے آپ کو عارفین میں شامل کرتا ہے، اور تیسری منزل ہو الخوف والرجاء والحب. خوف فرع علم ہے، رجا فرع یقین ہے، محبت فرع معرفت. محبت فرع معرفت ہے، معرفت نہیں محبت، یقین نہیں امید نہیں، علم نہیں خوف خدا نہیں. تو یہ منزل ہے یقین کی، یہ منزل ہے یقین کی کہ جہاں انسان اپنے آپ کو ایک ایسی راہ پر پاتا ہے کہ جہاں اگر یہ یقین ہٹ جائے تو پھر سامنا ہے شک کا، اور شک کی حالتیں یہ ہیں کہ تماری ہے، تردد ہے، حال ہے، فرار ہے. یہ چار حالتیں ہیں. بے یقینوں کو یقین آتا ہو، اور اسی منزل پر بے اختیار اقبال نے عجیب فیصلہ کیا، اور یہ فیصلہ کیا ان کے بخشد بے یقین آ رہا یقین. وہ انسان کہ جو بے یقینوں کو یقین عطا کرتا ہے ان کے لذت السجود زمین. یہ وہ انسان ہے جس کے سجدے سے زمین کانپتی ہے. بخشد سے یقین نہ رہو یقین، ان کے لذت السجود زمین. وہ کہ جس کے سجدے سے زمین کانپتی ہے. اور یہ گزشتہ سال پڑھ چکا تھا ان کے زیر تیغ گویت لا الہ، ان کے خون اشبرویت لا الہ، وہ لا الہ کہے تلوار کے سائے. اور جس کا خون بہے تو اس خون کی بوند بوند سے آواز آئے لا الہ الا اللہ. یہ وہ حسین ہے جو بے یقینوں کو یقین، یہ وہ حسین ہے جو بے یقینوں کو یقین دیتا ہے. 28 رجب کو مدینے سے نکلے، 27
کا دن گزرنے کے بعد روز رسول پر آئے بڑے یقین سے اور بے اختیار کا آسمان کی طرف سر کو اٹھا کر اور روز رسول کو ہاتھ میں تھام کر شریف میں انگلیاں گاڑ کر اللہم حالا قبر نبیک محمد وعلی ابن بنت نبیک فرمایا یہ تیرے نبی محمد کی قبر ہے، میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں. اب دیکھیے یقین کا عالم الہی قد حلنا من الامر وہ وقت آ گیا جس کا کچھ کو علم ہے. یقین ہی کی منزل ہے کہ جہاں اگر کوئی کہے لو کشف الغطاء لمزقت یقینا تو وہی کہے لو کشف الغطاء لمزقت یقینا جس میں سلونی کہنے کا حوصلہ بھی ہو. بالکل صحیح تھا. حسین چلے تو حسین سے کوئی پوچھے تو مزہ کہاں جائے فرمایا جاؤں گا عراق. ہمارا دشمن ہے لمحہ کہاں رہے کمانڈ رسول بچے ساتھ فرمایا اتنے پاس حکم یہی ہے اب کیا بہنوں کو تو چھوڑ کے جائیے کسی بیوی کا ہاتھ پردہ محل پر پڑا آواز آئی اتنے پاس کیا بہن کو بھائی سے چھپانے لگے عباس نے مناسب نہیں جانا آپ نے تسلی دی اور کہا عباس میرے نانا کا حکم ہے. اسماعیل اپنے فجر گرامی کا حکم لے رہے ہیں. حسین ابن علی کے میرے نانا کا حکم ہے. ابن عباس میرے نانا کہتے تھے کہ ان اللہ شاہ انجرا کا قتیلہ اللہ نے یہی چاہا ہے تو حسین تم اسی راہ میں قتل ہو جاؤ یقین کی منزل ہے. منزلوں پر منزلیں طے کرتے ہوئے 30 شعبان سے چلے مکہ معظمہ سے منزل طالبیہ پر پہنچے. بیٹے نے آ کے سلام کیا کہ بابا میں نے خواب دیکھا. کیا بابا میں نے دیکھا کیا آپ کا داہنا ہاتھ کا آپ کی کمر سچ وہ قاسم ہے جو قتل کیے جائیں وہ عباس ہے جو مارے جائیں میرے آئندہ قتل کیے جائیں گے. میں کربلا کی طرف جا رہا ہوں. سے کہا بابا وہ آپ کا سیدھا ہاتھ کون سا حسین ابن علی کرسی سے کھڑے ہو اکبر کا ہاتھ تھا میدان کی طرف تمہاری ماں سن رہی ہے. وہ تم ہی ہو میرے یہ منزل تو بے اختیار کہا بابا کیا ہم حق پر رہے کام آپ پر ہے کام بابا یا آپ پر ہے وہ موت سے ڈر گئے. یقین کی منزل حاصل ہے وہ موت سے نہیں ڈرتا. اس کو تیرو سنانو وہ خنجرو شمشیر نہیں ڈراتے. اس کو لشکروں کا ہجوم خائف نہیں کرتا. اور اس طرح سے میدان کربلا میں آئے چوتھی سے لشکر پہ لشکر آنے لگے. حسین کے خیمے دریا سے ہٹائے گئے. 7ویں سے پانی بند. 8ویں اور 9ویں لشکروں کی کثرت کی وجہ سے حسین ابن علی گرتے چلے. 9ویں محرم کی حسین ابن علی پوری طرح سے محفوظ ہو چکے. اللہ 10ویں کا دن آئے. میرے جملہ پر توجہ آپ کریں. ایک یقین کر دلوں میں یقین
اب سب یقین کے عالم میں آگے بڑھے. بھانجے گئے, بھتیجے گئے, احباب گئے, اعزا گئے, 18 برس کا لال گیا, 20 برس کا بھائی گیا, اور اب عصر عاشور کے قریب میرا امام اکیلا ہو گیا. سر سے پاؤں تک زخمی تھے. ہم کی حالت تھی. بیمار نے آ کے گولی بچے تو پہلے یہ پورا بابا آپ زخمی ہے جیسا مارے گئے. کہاں بیٹا سب مارے گئے. مجھے اجازت ہے کہ نہیں نسل محمد کو باقی رہنا ہے. خدا حافظ کر کے چلے. بہن کو جاتے جاتے سے میں بنا گا یاد جب بیمار کا تم خیال رکھو اور اب جب بیمار تمہارا خیال رکھو. مگر زینب پر دعا نہ کرنا, زینب پر دعا نہ کرنا. اور یہ کہہ کے ایک مرتبہ کہنے کے خریدار اپنے گھوڑے کو آواز دی حل من یقدم علیہ جوادی. کوئی ہے میری سواری کا لانے والا. گھوڑا کے اندر ڈالے آیا. بہن نے آگے بڑھ کے بچاؤ. آگے بڑھے مگر گھوڑے نے چلنے سے انکار کر دیا. پوچھا تو گھوڑے نے گردن کو جھکا لیا. دیکھا کہ گھوڑے کے بیٹی کو رخصت کیا. سکینہ نہ رو, جاؤ بیٹے دائنی لالی آسی کے بزما جانے دو. شاید میں پانی لا کر تو صرف اتنا کہا بابا کچاب بال بھی یہی یہی کہہ کے گئے تھے. ابن علی گئے اللہ کے میدان میں شام ہوتی گئی. سکینہ ہمیں تلوانا پڑے گی. بابا بابا آئیں گے. دل تو ہمارا شیر ہو چکا, وقت میں جل چکے, وکیلیاں لٹ چکی, وہ بچے کماتے کھا چکے. اب اتنی اور اجازت دے کہ قوم عرب میں جس کو ضرور کرتے ہیں اسی ناز کو چھوڑ سامنے آیا, تلواریں کھڑی اور ابن سعد
ہمارا سردار امیر قوم تھا، بڑی عزت کی بات ہے، اگر اللہ کا کمال ہو ہم اجازت نہیں دیں گے، بادشاہ لے جاؤ، اس کی لاش اٹھاؤ۔ اس طرح سے ایک قافلہ آتا تھا،